اصل میں ہمارے پاس اپنے بینک تھے، اپنے اسکول تھے، کھاد اور سیمنٹ کی فیکٹریاں بھی اپنی تھیں، ہسپتال بھی اپنے تھے، ڈاکٹرز بھی اپنے تھے، نرسیں بھی اپنی تھیں، اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اپنے گولف کورس تھے، اپنے شادی ہال تھے جہاں پہ ہم لوگوں سے پیسے لیتے اور شادیاں کرواتے، ایگریکلچر فارم بھی ہمارے اپنے تھے جہاں پہ آرگینک سبزیاں، آرگینک پھل وہ ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، کیونکہ ایک بڑا پاکستان ہے جنگلہ، پھر اس کے اندر ایک اور پاکستان ہے جو آزاد ہے، جو خوشحال ہے، جسے انگریزی میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کہتے ہیں۔ ایگریکلچر فارم بھی اپنے تھے، اس کے علاوہ ریزورٹ بھی اپنے تھے، یعنی سیرگاہیں بھی اپنی تھیں، ہوٹل بھی اپنے تھے، اور یہ ہم نے گلگت بلتستان میں سوٹے مار کے حاصل کیے کافی ساری زمین۔ چلغوزے کے باغ بھی اپنے تھے، یعنی مارکیٹ میں جو اچھا چلغوزہ ہے وہ 16,000 سے لے کر 20,000 اور 25,000 کلو مل رہا ہے، تو چلغوزے کے باغات بھی اپنے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری وہ ہماری نرسری میں اگی ہوئی حکومت تھی، ہم نے خود حکومت اگائی، پہلے بیج ڈالا، 40 سال ہو گئے ہیں 2 خاندانوں کو، پھر حکومت اگائی۔ ہاں، ایک چیز ہمارے پاس نہیں تھی، اب آپ گیس کریں، وہ چیز تھی ایئر لائن۔ ہمارے پاس جہاز نہیں تھے، یعنی اکثر بندے کو بڑا وہ کیا کہتے ہیں، تیزی سے رفع حاجت پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے، تو جہاز نہیں تھے ہمارے پاس۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ اب ہمارے پاس اپنی ایئر لائن ہے، اور ہم جو سودا سلف ہے وہ لینے کے لیے جہازوں پہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 27 دسمبر ہے اور دن ہے ہفتے کا، کئی لوگوں کو آج چھٹی بھی ہوگی۔ سب سے پہلے ایک بات کی وہ وضاحت کر دوں، بہت سارے ویورز کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی کا۔ ان کو ختم نبوت پہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اور عمران خان کی سیاست میں آنے سے پہلے نیازی صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت بڑا ان کا وہ شملہ مشہور تھا۔ تو عمران خان سے پہلے ہمارے میاں والی میں یہ آل ان آل تھے، یہ وہاں سے جیتتے تھے۔ ان کا بیسیکلی تعلق وہ عیسیٰ خیل سے تھا، شادی انہوں نے نہیں کی تھی، کھانے پینے والا ان کا سسٹم نہیں تھا، 3-4 کپڑوں کے جوڑے تھے، اور 3-4 ان کی شیروانیاں یا اچکنے تھیں، اور ہاتھ میں سٹک ہوتی تھی۔ تو یہ وہاں سے جیتتے تھے، لوگ ان کو ووٹ بھی دیتے تھے اور ثواب سمجھتے تھے کہ جی ان کو ووٹ دینا ثواب ہے۔ بہرحال میں ان کا قول آپ کے سامنے ایک نقل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ بھی وہ تقریر میں لحاظ نہیں رکھتے تھے، جب تقریر کرتے تھے وہاں میاں والی میں آ کر، تو کوئی پردہ شردہ نہیں رکھتے تھے۔ تو ان پہ سوال ہوا ایک دن کہ نیازی صاحب جب آپ بولتے ہیں تو آپ بالکل ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو نیازی صاحب نے کہا تھا کہ اگر دل میں انگارے ہو دل میں، تو زبان پر پھول نہیں آ سکتے، زبان پہ انگارے ہی آتے ہیں۔ ہاں، اگر دل میں پھول ہوں تو پھر زبان پہ پھول آتے ہیں۔ میرا حساب ہے وہی، میں پاکستان کو دیکھ کر، پاکستان کی صورتحال کو دیکھ کر، پاکستان کے لوگوں کو دیکھ کر، رول آف لا دیکھ کر، غریبوں کے حالات دیکھ کر، تو میں کرتا ہوں، سیدھی بات ہے، کر کچھ نہیں سکتا، ہاں بولتا ہوں، بولنے میں کبھی آواز میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی تلخی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ مائنڈ نہ کیا کریں۔ مجھے چونکہ پاکستان سے پیار ہے، میں منافق نہیں ہوں الحمدللہ، اور مجھے پاکستانیوں سے پیار ہے، مجھے پاکستان سے باہر رہنے والے اپنے
بھائیوں بہنوں جو ہے نا بیٹیوں بیٹوں ان سے بہت پیار ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ گھر سے دور ہیں اور کس طرح وہ کام کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں. میں ان کو جو ہے وہ سلوٹ کرتا ہوں. تو اس وجہ سے میری بات میں کبھی کبھی ترشی آ جاتی ہے. اب آپ کے سامنے رکھنی ہے کچھ تازہ خبریں، کچھ آپ کے سامنے ٹویٹس رکھنے، کچھ آپ کے سامنے بیانات رکھنے، ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ ویلاگ رکھنا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں، ہماری آواز بنیں. اگر آپ آلریڈی سبسکرائبر ہیں تو نوٹیفیکیشن پہ ویڈیو دیکھا کریں. آل کا آپ نے سبسکرائب کیا لیکن آل کا آپشن آپ نے پش نہیں کیا، وہ بھی آپ کر دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ملتا رہے، نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے میں وہ بنا رہا ہوں، اس گروپ میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو اس گروپ میں صرف یہ ہوگا کہ آپ کو بڑے آرام سے آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کے واٹس ایپ پہ ویڈیو آ جائے گی. جو لوگ سبسکرائبر ہیں تو وہ رضائی سے یا کمبل سے ہاتھ نکالیں، کچھ سیکنڈز کے لیے چائے سائڈ پہ رکھیں اور لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پلیٹ فارم بہت اچھے ہیں. ایک فیس بک کا ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں فیس بک پہ. اس کے علاوہ ایک ٹویٹر ہے، جو ٹویٹر پہ ہیں میرے پڑھے لکھے ساتھی وہ ٹویٹر پہ لازمی جو ہے نا وہ شیئر کیا کریں. اور جو ہے نا وہ واٹس ایپ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں واٹس ایپ میں ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، جو لور ہیں، لور تو سارے ہی ہیں چونکہ میں پیار کرتا ہوں تو آپ بھی پیار کرتے ہیں. پیار 2 طرفہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ وہم ہوتا ہے. بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیار 2 طرفہ ہوتا ہے ورنہ وہم ہوتا ہے. تو مجھے وہم نہیں ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں. 27 دسمبر ہے آج، کچھ یاد آیا آپ کو؟ جی آج جو ہے وہ بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے. لیکن یہ پاکستانی سیاست کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی. ہم لیاقت علی خان کو نگل چکے تھے، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو نگل چکے تھے، ہم فاطمہ جناح کو نگل چکے تھے، ہم حیات خان شیرپاؤ کو نگل چکے تھے، بہت سارے لوگوں کو نگل چکے تھے، ضیاء الحق کو نگل چکے تھے. بقول جو ہے نا فیض علی چشتی لیفٹیننٹ جنرل کہ فوج نے ضیاء الحق کو قتل کرایا تھا. یوٹیوب پہ موجود ہے، انہوں نے اعزاز سید کو بتایا. تو بہرحال بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ پہلے دھماکہ ہوتا ہے، کافی سارے لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں، 10 سے 15 لوگ. میں تو سیاسی کارکنوں کو شہید کہتا ہوں کیونکہ یہ بے لوث لوگ ہوتے ہیں، یہ امیدیں لگاتے ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری قسمت بدلے گا. بے نظیر بھٹو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انٹلیکچوئل تھی. بے نظیر بھٹو بہت ذہین خاتون تھی. اور پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ بھٹو تھیں. ان کا جو امیج ڈسٹروائے ہوا نا، تو جب انہوں نے ایک ٹھگ کے ساتھ شادی کی، ایک لفنڈر کے ساتھ شادی کی، ایک ڈاکو کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد ان کا جو امیج ہے اس کو ڈینٹ پڑا. کیونکہ حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری نے بے نظیر بھٹو کو پٹی پڑھائی کہ اگر شریفوں کا مقابلہ کرنا ہے، لاہور کے کباڑیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پیسہ جمع کرنا ہوگا. اور بدقسمتی سے بے نظیر بھٹو یہ فلسفی یا یہ تھیوری مان گئی اور پھر انہوں نے کافی پیسہ جمع کیا، سر محل سے لے کر نیکلس تک. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ان کی پہلی دفعہ حکومت بنی تو آپ کو یاد نہیں ہوگا، میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ وزیر سرمایہ کاری کس کو لگایا گیا. پتہ ہے آپ کو؟ وزیر سرمایہ کاری حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری اور اپنے شوہر نامدار کو لگایا گیا وزیر سرمایہ کاری. اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، یہ وہ دور تھا جب آصف علی زرداری مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوئے. بہرحال آج بے نظیر بھٹو کی جو ہے نا وہ برسی ہے، ان کو لیاقت باغ کے سامنے جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے. کس نے کیا، کیوں کیا، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ پاکستان میں کبھی بھی پتہ نہیں چلتا. کبھی بیت اللہ محسود کا نام آ گیا، کبھی طالبان کا نام آ گیا، اقوام متحدہ سے ایک ٹیم آ گئی اور اقوام متحدہ کی ٹیم نے جاتے ہوئے جو کچھ لکھا
وہ یہ تھا، پاکستانیوں کو اس کا بھی نہیں پتا کہ جی ہمارے ساتھ لوگوں نے تعاون ہی نہیں کیا. ہم سوال گندم کرتے تھے، جواب چنا ملتا تھا، اور بدقسمتی سے اس وقت بھی ملک پہ ایک عامر پرویز مشرف کی حکومت تھی. جب پاکستان ٹوٹا تو ملک پہ ایک عامر یا خان کی حکومت تھی. تو اب یہاں سے اندازہ کر لیں ان کی جو ہے نا وہ رائی وائی کا. بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. اس کو عمران ریاض خان نے بھی رپورٹ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے صحافی ہیں عمران ریاض خان، کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ برین گین ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 5000 ڈاکٹرز جو ہے وہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں. یہ بڑا قابل افسوس ہے، بڑا قابل افسوس ہے. 5000 ڈاکٹروں کا چھوڑ. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈاکٹرز ہیں کتنے؟ ایک جو ہے نا ڈاکٹر کتنے مریضوں کے لیے ہوتا ہے. اب دیہاتوں میں چلے جائیں نا، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کمپاؤنڈروں سے کام چلایا جا رہا ہے. جو فوجی ریٹائر ہوتا ہے نا نرسنگ میں سے، وہ وہاں پہ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ڈاکٹر جو ہے یہ پاکستان چھوڑ گئے ہیں اور یہ بڑا افسوسناک ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پنجاب حکومت نے 22 کروڑ روپیہ ایشو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو وی آئی پی آتے ہیں نا محمود نیادی قسم کے لوگ، تو ان کو پروٹوکول دینے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ گاڑیاں نہیں ہیں. گاڑیاں اس مد میں انہوں نے 22 کروڑ روپیہ جاری کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اچھی گاڑی، ایک ڈیسنٹ گاڑی وہ 50 لاکھ کی 60 لاکھ کی پاکستان میں مل جاتی ہے. لیکن یہ جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ گاڑیاں اندر ان کی مالش کرتی ہیں، ان کا مساج کرتی ہیں، یا وہ گاڑیاں کوئی اور کام بھی کرتی ہیں جو عام گاڑی. ورنہ گاڑی تو مہران بھی ہے، ایف ایکس بھی ہے اگر آپ نے سفر طے کرنا ہے تو. اب دیکھیں نا پچھلے زمانے میں کہ صحابہ بھی گھوڑے اور اونٹ استعمال کرتے تھے، خلفاء بھی اونٹ اور گھوڑے استعمال کرتے تھے، اور میرے پیارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی یہی استعمال کرتے تھے. ان کے لیے کوئی مرسڈیز اونٹ تو نہیں تھے نا کہ یہ مرسڈیز اونٹ ہے یا یہ ویٹ اونٹ ہے، وہی اونٹ تھے. تو یہ ان کی گاڑیاں کون سی ہوتی ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. ہم نے تو جب بھی سفر کیا بسوں پہ، کوچوں پہ، کاروں پہ بھی سفر کیا، بہترین کاریں ہوتی ہیں، جی ایل آئی، ایکس ایل آئی، ہونڈا سٹی. بہرحال یہ 22 کروڑ روپیہ ایشو کر دیا گیا ہے. ایک اور خبر سنیں، ابھی گندم کی بجائی ہوئی نومبر میں، دسمبر میں، کوئی لیٹ ہو گیا، کسی نے کر لی. 80% کسانوں نے ادھار لیا، 80% کسانوں نے، کیونکہ سیلاب آیا، ان کے پاس بیج نہیں تھا، کھادوں کے پیسے نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کے پاس جو ہے نا پانی لگانے کے پیسے نہیں تھے، اور اس کے علاوہ ادویات کے پیسے نہیں تھے. 80% کسانوں نے. اس کے جواب میں حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے اعلان کیا کہ وہ گندم نہیں خریدیں گے. پچھلی دفعہ بھی نہیں خریدی تھی، پچھلی دفعہ بھی. رات کو مجھے ایک یو کے سے محترم ویور ہیں آصف بھائی، بڑے پیارے آدمی ہیں، انہوں نے میں نے ان کا فون آیا، میں بزی تھا، تو پھر بعد میں نے انہیں فون کیا، تو وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے آصف بھائی کہ یہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا نیازی بھائی، تو اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے، ویلفیئر اسٹیٹ اس سے کہتے ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے اور اسپیشلی آصف بھائی کے لیے ایک قافلہ کے رکتا ہے. یہ وہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو 1450 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں، اسپیشلی آصف بھائی کو. مدینے سے باہر ایک قافلہ آتا ہے، تو جب بھی قافلے آتے نا مدینے سے باہر ٹھہرتے، تو جو بھی خلیفہ ہوتے وہ لازمی ان کی پوچھ گچھ کرنے جاتے تھے، ان سے حال حوال پوچھنے جاتے تھے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. جس طرح کل سہیل آفریدی کا استقبال کیا پنجاب حکومت نے، ان کا حال حوال پوچھا ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، ان کا احترام کیا ہے. پورے پنجابیوں کے جو غیرت والے پنجابی تھے ان کے سر شرم سے جھک گئے. خلیفہ جاتے تھے وہاں پہ، حضرت عمر جاتے ہیں، ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے، بڑی شدت سے رو رہا ہوتا ہے، تو خیمے کے پاس چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دور کھڑے ہو کر خلیفہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ ان کا اپنا انداز تھا، تو اندر سے نسوانی آواز آتی ہے کہ میں ادھر ہی ہوں. تو حضرت عمر نے کہا بچے کو چپ کراؤ، بچے کو پیار کرو، بچے کو دودھ پلاؤ.
اسے چپ کرو۔ حضرت عمر چلے گئے، قافلہ لمبا چوڑا تھا، آپ چکر لگا کے دوبارہ وہاں سے گزرنے لگے تو بچہ پھر رو رہا تھا اور بڑی بے دردی سے رو رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا ترش آواز میں کہا کہ میں نے کہا جو ہے بچے کو چپ کرائیں۔ تو اندر سے ماں کہتی ہے کہ میں نے بچے کا اصل میں دودھ چھڑا دیا ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اس کی آواز سے لگ رہا ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے، 2 سال اس کا حق ہے کہ وہ دودھ پیے۔ اندر سے آواز آتی ہے اصل میں جو خلیفہ ہے نا وہ جب دودھ چھڑاتے ہیں تو وظیفہ لگاتا ہے بچوں کا۔ ہماری حالت بڑی ماری ہے، ہم بڑے غریب ہیں، میں زبردستی بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ ہمارا وظیفہ لگے۔ عمر ہل گئے۔ اگلے دن فجر پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا، جو ہی، یعنی وہاں پہ اس عورت کو کہا بچے کو دودھ پلاؤ، وظیفے کی فکر نہ کرو، بچے کو دودھ پلاؤ۔ بچہ چپ کر گیا۔ جب تک بچہ چپ نہیں ہوا حضرت عمر وہاں سے نہیں ہلے۔ صبح فجر کے وقت مسجد میں اعلان کر دیا کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ لگ جائے گا۔ یہ ریاست ہے، یہ حکمران ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا بیت المال اس کو وظیفہ دے گا۔ جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ کسان رول رہے ہیں، ہم گندم نہیں خریدیں گے، یہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، پورا سال کریانہ کی دکانوں سے ادھار لیتے ہیں کہ ہماری فصل آئے گی ہم ادھار چکتا کر دیں گے۔ یہ تو حرام کھاتے ہیں، حکمران تو حرام کھاتے ہیں، حکمران تو ہمارا کھاتے ہیں، حکمران انہی کا کھاتے ہیں۔ بہرحال یہ کسانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ سنیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ متی اللہ جان نے انکشاف کیا ہے کہ فیلڈ مارشل بڑی تیزی سے صدر بننے کی جانب گامزن ہیں۔ وہ نقل کریں گے فیلڈ مارشل ایوب خان کی اور پریزیڈنٹ ضیاء کی، پریزیڈنٹ مشرف کی، کیونکہ جو بھی بھیڑی مثال ہے، جو بھی گھٹیا مثال ہے وہ یہ جرنیل پہلے قائم کر چکے ہیں۔ تو ان سے ایک اور بڑے اچھے صحافی ہیں عدیل سرفراز، بہت زبردست صحافی ہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں متی اللہ جان سے، یہ دونوں اکٹھا ویلاگ کرتے ہیں اکثر۔ عدیل سرفراز کہتے ہیں تو زرداری صاحب کا کیا ہوگا؟ تو متی اللہ جان کہتے ہیں کہ جتنی بغیرتی، جتنی بےزتی وہ نواز شریف نے کمائی ہے اپنی بیٹی کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، تو زرداری نہیں کما سکتا، زرداری بھی کما لے گا۔ اور اب جو زرداری کی حالت ہے وہ بالکل ممی بن چکا ہے، بالکل ممی، اس کی ذہنی حالت، اس کی جسمانی حالت، کہ وہ جی اب قربانی دے گا اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ جو فرد ہوتا ہے، جو انتقال ہوتا ہے، ہم ان کے نام انتقال ہو گئے ہیں، ابھی ہم انتقال ہیں شریف خاندان کے نام، ہمارا 24 کروڑ کا انتقال زمین والا ٹرانسفر وہ شریف خاندان کے نام ہو چکا ہے 24 کروڑ کا، کیونکہ کروڑ یہ ہیں، یہ بدماش یہ کروڑ ہیں، 24 کروڑ ہم ہیں، تو یہ انتقال کر دے گا کہ میرے بیٹے کو، جس کا یہ نہیں پتا آج تک کہ بارات آئے گی یا جائے گی، اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نے بتا دینا ہے۔ تو وہ جس طرح نواز شریف نے ذلت کمائی اقتدار کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، یہ بھی ذلت کمائے گا۔ یہ متی اللہ جان نے انکشاف کیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی وہ جاتے ہیں پنجاب میں۔ ایک تو رستے میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے پہلے رپورٹ کیا، چکری بہرا آگے، تو ان پہ یعنی باولے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، صحافی نما باولے کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہ ان سے ایسے سوال کرتے ہیں، یعنی وہ صحافی تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور لوگ تھے۔ اور عمر دراز گوندل بہت اچھے صحافی ہیں، ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ ہم جو صحافی تھے ان کو اندر داخل نہیں ہونا دیا گیا بقول عمر دراز گوندل، اور مشکوک لوگ وہ اندر داخل ہو گئے، پلانٹڈ تھے، اور انہوں نے پلانٹڈ سوال کیے۔ اس کی مزید تفصیل آپ کو آگے جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ مکھیہ منتری وہ اسلام آباد روانہ ہو گئی، یعنی پشپا کماری انہوں نے وہاں پہ دیکھا، حالانکہ پولیس سارا کچھ، لیکن پھر بھی لوگ آپ کو پتہ ہے سہیل آفریدی کو پسند کرتے ہیں۔ بیسیکلی تو ہم دلیر لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہم عمران کو کیوں پسند کرتے ہیں لوگ؟ بتائیں نا، عمران دلیر ہے،
سہیل آفریدی کو لوگ پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی کتنی بڑی مونچھیں تھیں، آدھا میٹر مونچھیں تھیں گنڈاپور کی، فراڈیا، بالکل فراڈیا 2 نمبر۔ حالانکہ عمران کو بڑا مان تھا گنڈاپور پہ، اور گنڈاپور معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کی تاریخ پڑھیں آپ کے گنڈاپور کون ہے، لیکن اس نے بالکل وہ ٹھوس ہو گیا۔ آفریدی سے لوگ پیار کرتے ہیں، تو آفریدی نے لاہور میں انٹری ڈالی تو مکھیہ منتری کے بارے میں صحافیوں نے بتایا کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئیں۔ ایک وہ بادشاہ بھی آیا ہوا تھا، لیکن بادشاہ نے تو ان کو جھنڈی کرا دی، وہ 2 گھنٹے رہا، ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آیا، کوئی ان کو احکامات دیے، حکم دیے، وہ ہمارا جو نانا ہے، ان کا نانا بنجمن نیتن یاہو، اس کا پیغام دیا، تو اس کے بعد وہ نکل گیا۔ بہرحال وہ اسلام آباد روانہ ہو گئی۔ تو یہ شیر بانو نقوی، یہ محسن نقوی کی پتنی بھانجی ہیں، اچھی ٹک ٹاکر ہیں، اور میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان کو یہاں پہ دیکھتے ہیں، ان کی لندن کی ویڈیوز ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے، لندن کی ویڈیوز، یعنی یہ جو ہمارے 2 چہرے ہیں نا، 2 چہرے، تو لندن کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ باقی میں کچھ نہیں کہتا، میرے ساتھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں دعویٰ کیا ہے ایک صحافی نے کہ ان کی ایک بغل کا بال وہ بھی مکھیہ منتری نہیں اکھاڑ سکتی، اور کل محترمہ نے کیا حکم دیا ہے پتہ ہے، وہ وائرل ہو رہا ہے، انہوں نے پولیس والوں کو کہا ہے کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آ گیا تو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ رہی ہے عورت، پی ٹی آئی کا جھنڈا، بنجمن نیتن یاہو کی براہ راست تقریر پی ٹی وی پہ آ سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا وہ اگر نظر آ گیا تو میں جان سے مار دوں گی۔ یہ شیر بانو نقوی کا جو بیان ہے وہ ایک صحافی نے رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ آج سہیل خان آفریدی کی ملاقاتیں طے ہوئی ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، ملاقات کو ہونا۔ پھر سہیل آفریدی اچھی بات ہے، 9 مئی کے لوگوں سے ملاقات کریں گے، احسان نیازی سے ملاقات کریں گے، اس کے علاوہ جو بڑے لیڈرز ہیں شاہ محمود قریشی اور وہ بزرگ، ان سے ملاقات کریں گے۔ سنا ہے یہ طے ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ پنجاب حکومت کیا کرتی ہے۔ تو آج سہیل آفریدی کا بڑا مصروف دن ہے، ضلع شاہ کے گھر انہوں نے جانا ہے، جس کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ ضلع شاہ کے گھر جائیں گے۔ بڑا پیارا تھا مجھے وہ ملنگ، وہ درویش، وہ فقیر، مجھے بڑا پیارا تھا، بڑے ڈائلاگ بولتا۔ اللہ پاک میرا خیال ہے اس کا حساب نہیں کریں گے، اللہ پاک اسے جو ہے نا اپنی مہربانی سے بخش دیں گے، اور جو ہے وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ایک مسافر نے کہا تھا کہ اگر مجھے سزا دینے سے تیری حکمرانی بڑھتی ہے تو سزا دے، اور مجھے معاف کرنے سے تیری حکمرانی پہ اور بادشاہت پہ فرق نہیں پڑتا تو پھر مجھے لتر نہ مار۔ ہم بھی بھائی یہی کہیں گے اور یہی کہا کریں کہ اگر بادشاہی بڑھتی ہے نا تمہاری تو پھر مارو، اور اگر نہیں بڑھتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر ہمیں بخش دو۔ ہم کمزور ہیں، ہم انسان ہیں، ہم حافظ نہیں ہیں، ہم سید نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو ضلع شاہ کے لیے دعا ہے کہ ان کے گھر جائیں گے آفریدی صاحب۔ اور آخری بات وہ یہ کہ عادل راجہ کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، برطانیہ میں ہوتے ہیں، وی لاگ کرتے ہیں، ان سے آپ اختلاف کریں، آپ کی مرضی ہے، اختلاف میں برکت ہوتی ہے، گالیوں میں نہیں، اختلاف میں برکت ہوتی ہے، آپ ان سے اختلاف کریں۔ ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جو ہے نا وہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ یہ میں لندن کی بات کر رہا ہوں، سابق فوجی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، بڑے مشہور و معروف آدمی ہیں، بڑی ویورشپ ہے ان کی۔ اب کل ایک بات ہوئی کہ جی جو پختون ہے نا وہ لاہور کی بتیاں دیکھنے آئے ہیں، وہ لاہور کا انفراسٹرکچر دیکھنے آئے ہیں، لاہور یورپ بن چکا ہے یہ دیکھنے آئے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا انفراسٹرکچر تباہ ہے، مان لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کے پی کے میں جتنا میں جاتا ہوں، پختونوں کے علاوہ شاید ہی، یعنی نسل تو میری بھی پختون ہے، میں بھی کندھار سے ہوں، غزنی سے ہوں، میرے آباء و اجداد، لیکن پنجاب میں ہم سیٹلڈ ہیں، میاں والی میں۔ سوال یہ ہے پختونوں کا انفراسٹرکچر تباہ کس نے کیا؟ سوال یہ ہے پنجابیوں کے فیصلوں نے، جو اسلام آباد میں بیٹھ کے
یہ عقل سے آری لوگ، یہ ڈالروں کے پجاری لوگ، یہ ڈالروں کے لیے مائیں بیچنے والے لوگ، انہوں نے فیصلے کیے کے پی کے خود کش بمبار کو پشاور میں روک لیتا ہے، کے پی کے تیرا میں روک لیتا ہے، کے پی کے وزیرستان میں روک لیتا ہے، کے پی کے پارچنار میں روک لیتا ہے، اور وہ لاہور تک نہیں پہنچتا، اور اللہ کرے نہ پہنچے، اللہ کرے وہ اسلام آباد تک نہیں پہنچتا۔ اس دن پہنچا ہے نا، اس دن پہنچا، ان کی نیندیں حرام ہو گئیں، جوڈیشل کمپلیکس کے باہر دھماکہ ہوا، باجوڑ سے سنا آیا تھا، بقول ان کے باجوڑ سے لڑکا آیا تھا اور اس نے جہاں پھاڑ دیا بم تو 11-12 لوگ شہید ہو گئے، باقی والے تھے غریب لوگ، پیور شہید اپنی مزدوری کے لیے۔ تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ کس نے کیا ہے؟ سوال یہ ہے، پالیسیاں کس کی ہیں؟ بند کمروں میں کون چیس کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے؟ حکومتیں کون گراتا ہے، حکومتیں کون بناتا ہے؟ کل میں نے آپ کو رضوان غلزئی کا بتایا کہ آفریدی کو ہٹانے کا پروگرام ہے، اب بتائیں کیا قصور کیا آفریدی نے؟ آفریدی کو 2/3 اکثریت حاصل ہے، آفریدی سے لوگ پیار کرتے ہیں، اب کیوں ڈرون کر رہے ہیں افغان ادھر کے پی کے میں؟ پنجاب میں کریں نا، پنجاب میں ڈرون کریں۔ پنجاب میں کسی دور میں سپہ صحابہ نہیں تھی، ابھی بھی ہوگی۔ کسی دور میں سپہ محمد نہیں تھی، ابھی بھی ہوگی۔ وہ اکرم لاہوری نہیں تھا، وہ ریاض بصرہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے تباہی پھیری ہے کے پی کے میں، اور آپ لوگوں نے تباہی پھیری ہے جنوبی پنجاب میں۔ میں تو ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں پٹھانوں کے جو محنت کرتے ہیں، جو کیوا بیچتے ہیں، جو چھلیاں بیچتے ہیں، میں ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں جنوبی پنجاب والوں کے جو محنت کرتے ہیں۔ باہر سب سے زیادہ یہ لوگ جاتے ہیں، سب سے زیادہ مزدوری یہ کرتے ہیں، اور ان جیسی مزدوری کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کو آپ نے نکالا ہے، آپ مجرم ہیں۔ آپ ان کو اسلام آباد میں چھلیاں نہیں بیچنے دیتے، آپ ان کو ریڑھی نہیں لگانے دیتے۔ آپ کہتے ہیں وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کو تباہ آپ نے کیا ہے۔ پنجابی ذمہ دار ہیں اس کے، ضیاء پنجابی نہیں تھا، مشرف پٹھان تھا، بتائیں، یاجا پٹھان تھا، عاصم منیر پٹھان ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کے پی مارو ڈرون جی، مارو ڈرون، کیا کریں؟ وہ سارا پیسہ آپ نے لاہور پہ لگا دیا، اپنی چیزیں بھی بیچی، اور لاہور پہ وہاں پہ بھی آپ کے لوگ چہروں پہ تھوکا لوگوں نے۔ کل جو یہ باتیں کر رہی تھی نا وہ عظمہ بخاری، وہ خود سلیکٹڈ ہے، کونسلر نہیں بن سکتی، وہ کہہ رہی تھی کے پی کے کا انفراسٹرکچر تو بھائی پنجابیوں نے تباہ کیا، سیدھی بات ہے، پنجابیوں نے تباہ کیا ہے، اس میں کے پی کے کا قصور نہیں ہے۔ اس کے بعد مینا خان آفریدی کے آپ لوگ چرچ لائے ہیں، یار ایک منسٹر، آپ لوگ چرچ لائے ہیں۔ اس نے آگے سے کہا کہ وہ گیراج، وہ 4 ماہ، وہ 6 ماہ، اب بتائیں۔ اب جس صحافی نے مینا خان آفریدی منسٹر ہے اس کو کہا کہ آپ چرچ لائے ہیں، تو مینا خان آفریدی نے جو جواب دیا، بعض لوگ بڑا ہمیں اخلاق کا درس پڑھا رہے ہیں کہ مینا خان آفریدی کو یہ نہیں کہنا۔ کیا کہتا مینا خان آفریدی؟ کیا کہتا؟ پوری دنیا میں پتہ ہے۔ اب وہی صحافی مکھیہ منتری کے پاس جائے اور انہیں کہے کہ کے پی کے ایک منسٹر نے کہا ہے یہ گرا جالا کچا کو رے، گرا جالا جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا۔ مینا خان آفریدی، انہیں کہیں جی مینا خان آفریدی کہہ رہا ہے یہ گل سچ ہے، گرا جالی تو 4 مالی، مجھے بولتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے، لیکن مینا خان آفریدی کو آپ چرچ لائیں، what the hell is this؟ یار اتنی جو ہے نا بےعزتی، اتنی جو ہے نا وہ بدتمیزی۔ میں تو بھائی پٹھانوں سے معافی مانگتا ہوں،
سہیل آفریدی سے، پورے کے پی کے سے، ریڑی والوں سے، چھلیاں بیچنے والوں سے، میں تو پٹھانوں سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے بھائی ہیں، میرے سگے بھائی ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں، میں تو معافی مانگتا ہوں پنجابی ہونے کے ناطے کہ جو بدتمیزی آپ کے ساتھ ہوئی ہے، جو کھینچا تانی ہوئی ہے، خدا کے لیے۔ یعنی ہم گئے 4-5 دوست منگورا میں، سوات میرے فیوریٹ ڈیسٹینیشن ہے سوات۔ ہم منگورا ایک ہوٹل پہ بیٹھے، آپ ذرا اندازہ کریں 4 دوست تھے، تو ہم نے اپنی فرمائشیں کی، گھی کم ڈالنا ہے، نمک کم ڈالنا ہے۔ بڑے خوبصورت بزرگ تھے جو بنا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، روٹی اس طرح کرنی ہے، یہ وہ ہمارے لیے لے آئے، کڑھائی لے آئے بہت ساری، بڑی کڑھائی، اور نان لے آئے ساتھ، جو ہے نا وہ چٹنی، یہ وہ۔ اب اللہ پہ یقین کریں، ہم شرمندہ تھے کہ ہم نے بزرگوں کو تنگ کیا ہے، اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ جب ہم پیسے دینے گئے تو وہ سفید داڑھی والا خوبصورت بزرگ ہمیں کہتا ہے کہ رہنے دیں، آپ مہمان ہیں۔ حالانکہ ہم نے معذرت کی کہ چاچا جی ہم نے آپ کو تنگ کیا ہے، ہمارے وہ یہاں پہ ہاتھ لگا دیا کہ کمال کرتے ہیں یار، آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے آنے سے ہماری روزی چلتی ہے، آپ لوگ آتے ہیں ادھر گھومنے پہ، وہ ہم سے پیسے نہ لے، وہ اس طرح کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تم لوگ دھکے مار رہے ہو۔ دھکے مار کے باہر نکالا گیا مینا خان آفریدی کو، دھکے مار کے۔ وہ ان کے باپ کا ہے پنجاب، لاہور ان کے باپ کا ہے۔ اب الیکشن ہو گیا 71 میں، میرا رومانس ہے مشرقی پاکستان، میرا رومانس ہے بنگلہ دیش۔ 71 میں الیکشن ہو گیا، رزلٹ ہے، اب اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں چیف آف جنرل سٹاف عبدالحمید خان، لیفٹیننٹ جنرل، ٹاپ کا حرامی یہ عبدالحمید خان، بڑی بڑی مونچھیں، بد کردار، یا کا رائٹ ہینڈ۔ تو ایک جونیئر افسر نے کہا کہ سر اب کیا ہوگا؟ سوال تو ٹھیک تھا، عوامی لیگ نے جھاڑو پھیر دیا، اب کیا ہوگا؟ عبدالحمید خان آگے سے کہتا ہے فکر نہ کرو، ہم ان کالے حرامیوں کو کبھی حکومت نہیں دیں گے، اپنے اوپر حکومت نہیں کر دیں، کالے حرامیوں کو۔ وہ بھی جنرل تھا۔ اب وہ ریمنڈ ڈیوس کا، جس کا باپ وکیل تھا، جس کی زبان 6 میٹر ہے، عظمہ بخاری، وہ کہتی ہے جنگلی آ گئے ہیں، جنگلی۔ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ میرا ڈاکٹروں سے بہت واسطہ پڑتا ہے، جتنا شاندار ڈاکٹر پختون ہوگا نا، پٹھان ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی ہو کسی پٹھان ڈاکٹر کو چیک کریں کہ اس کی تشخیص کمال کی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جنگلی آ گئے، پودوں کو نقصان پہنچائیں گے، کالے حرامی، جنگلی، منشیات فروش، ہیش ٹیگ کیا گیا، ہیش ٹیگ منشیات مافیا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے کھاتے میں ہے، کیونکہ ان کو لائے آپ، ان کو آپ لائے۔ آپ نے بنگالیوں کو کالے حرامی کہا، آپ ان کو جنگلی کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اس سے ان کی تربیت، ان کے گھر کا ماحول، وہ سارا کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہاں پہ مظاہرہ ہوا لندن میں، تو آپ کو پتہ ہے لوگ جذباتی تقریریں کرتا ہے، تو کہ جی وہ وہاں پہ خاتون نے کہا ایک جنرل ہوا میں اڑ گیا، ضیاء، اور اڑا، ہر کسی کے سامنے اڑا، تو یہ کسی گاڑی میں جو جنرل صاحب ہیں عاصم منیر، تو اخے قتل کی سازش ہے، اخے یہ کوئی منصوبہ ہے، اخے وہ جی لندن کو ڈیمارش اور دوڑیں لگ گئیں اور یہ اور وہ، اور انہوں نے کہا جی کوئی ثبوت دے، لندن والوں نے کہا کوئی ثبوت دے، کہاں سازش ہوئی ہے، کس نے کہا؟ عورت نے کہہ دیا تو کسی کی ایک سانس کا نہیں پتہ۔ ابھی میں آپ سے بات کرتے کرتے یا آپ سنتے سنتے خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہمارے ایمان ہے، کیونکہ جنرل صاحب نے کوئی استثناء ہے،
जनरल साहब की इजराइल अलैहिस्सलाम के साथ दुआ सलाम है, बहुत याराना लगता है। आखे साजिश कत्ल नहीं। आखिरी बात करता हूं, आखे वो बैतुल मुकद्दस फतह हुआ ना, तो उन्होंने कहा जी कि एक बड़ा उनका राय, ये बड़े सियाणे थे, इस्लाम से पहले भी बड़े सियाणे थे, इस्लाम के बाद भी बड़े सियाणे थे, इनके जो आलिम थे, उन्होंने कहा जी जिस बंदे को हमने चाबियां देनी है ना, उसकी निशानियां हमने चेक करनी है। निशानियां। मुसलमानों को वक्त पड़ गया, खलीफा मौजूद थे मदीना में, बैतुल मुकद्दस। खालिद बिन वलीद का जो डेल डोल था ना, पर्सनैलिटी, वो हजरत उमर से मिलती जुलती थी। तो ये खालिद बिन वलीद को एक खैमे में ले गए, उस वक्त के मुताबिक जो कुछ हो सकता था, खालिद बिन वलीद का मेकअप शेकअप किया, कपड़े इस तरह पहनाए, वर्दी उतरवाई, और जो है ना उनको खालिद बिन वलीद को थोड़ा इस तरह, तो आगे ये खलीफा आ गए जी। वो बड़े तेज थे, उन्हें आलिम ने देखा, उसने कहा ना 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 ना, ये तो खलीफा नहीं है, खलीफा आए, ये नहीं है, ये कोई और है। वो वाकई खालिद बिन वलीद थे, उमर तो नहीं थे। बहरहाल मुख्तसरन जी, कल भी मैंने जिक्र किया, पैगाम गया, उमर एक बंदे को लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे। मदीना वालों ने कहा न जाएं, कत्ल हो जाएंगे, न जाएं, लोग मार देंगे, 2 बंदे न जा, इतना बड़ा सफर, कहां मदीना, कहां बैतुल मुकद्दस, न जानो को वो खैर आखे कत्ल नहीं साजिश है, आखे कत्ल नहीं साजिश है, तो डिमार्श करो तो ये करो तो वो करो, जो कुछ हो रहा है ना जनरल साहब पाकिस्तान में, वो आप करवा रहे हैं। जो कल पठानों के साथ हुआ, मनशियात आप चर्च लाए हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए। आगे कत्ल की साजिश और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आप लोगों के और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं, आगे रहमत का और एहसान का मामला फरमाए, मुझे बर्दाश्त करने का। आगे बहुत बहुत शुक्रिया।